فتوحات کی ابتدا تو سیدنا ابو بکر کے دور ہی سے ہو گئی تھی، لیکن سیدنا عمر کے دور خلافت میں فتوحات کے دروازے مزید کھلتے چلے گئے۔ اسلامی لشکر نے ہر جگہ نہایت جرأت اور بہادری سے اسلامی جھنڈا لہرایا، لیکن کہیں بھی کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی گئی۔ چنگیز خان اور ہلاکو خان کے برعکس نہ کہیں کوئی تباہی ہوئی اور نہ ہی کسی علاقے کو ویران کیا گیا۔ اسلامی لشکر نے اخلاق کی ایسی بلند مثالیں قائم کی کہ لوگ خود بخود متاثر ہو کر مسلمان ہونے لگے۔ اس دور میں اس قدر فتوحات ہوئیں کہ ایران، شام، مصر وغیرہ پر اسلامی حکومت کا جھنڈا لہرایا اور اسلامی لشکر مکران کو فتح کرتا ہوا سندھ تک جا پہنچا۔ اس طرح عہد فاروقی میں اسلامی حکومت کا کل رقبہ 22,51,030 مربع میل تک پھیل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب فرما دے، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار گزری۔ اسی طرح سیدنا عمر مجاہدین کو جہاد کی اصل جو مقاصد تھے ان سے روشناس کرواتے، ان میں ایمان کی روح بیدار کرتے اور ان کو وطن پرستی سے آزاد کر کے جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے۔ مسلمان شام کی طرف مسلسل فتوحات حاصل کرنے لگے، اور جب ایک کے بعد ایک شام کے علاقے رومیوں کی دسترس سے نکلتے چلے گئے تو عیسائی بادشاہ ہرقل کو تشویش ہوئی۔ اس نے ایک فیصلہ کن جنگ کر کے مسلمانوں کو شکست فاش دینے کا منصوبہ بنایا اور خود اس جنگ کی تیاری میں بھرپور دلچسپی لی۔ عیسائیوں کو اتنے بھرپور طریقے سے جنگ میں حصہ لینے کی دعوت دی کہ وہ راہب جو سال ہر سال سے خانقاہوں سے باہر نہیں نکلتے تھے، اب عیسیٰ کے نام پر باہر نکل آئے اور بستی بستی صلیب لے کر گھومتے تھے، لوگوں کو صلیب اور مذہب کے نام پر جنگ میں شامل ہونے کی اپیل کرتے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنگ میں شرکت کر سکیں۔ اس شدت کی تیاری دیکھ کر مسلمانوں نے مفتوحہ علاقوں میں موجود اسلامی فوج واپس بلا لی تاکہ رومیوں کا مقابلہ کر سکیں۔ جب اسلامی فوج شام کے مفتوحہ علاقے چھوڑ کر واپس جانے لگی تو انہوں نے مفتوحہ غیر مسلموں کا جزیہ یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ یہ ہم نے تمہاری حفاظت کے لیے لیا تھا، چونکہ اب ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، لہٰذا اس جزیے پر ہمارا کوئی حق نہیں۔ یہ مثالی عدل و عظمت دیکھ کر مقامی لوگ رو پڑے، کیونکہ تاریخ میں ایسی رواداری کی مثال کہیں نہیں ملتی کہ فاتحین نے لیا ہوا ٹیکس اپنی مجبوری کے پیش نظر مفتوحہ غیر مسلم رعایا کو واپس لوٹا دیا ہو۔ لہٰذا ایسا عدل اور رعایا پروری دیکھ کر ان غیر مسلموں نے دعائیں دے کر مسلمانوں کو رخصت کیا اور سپہ سالار سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ تم لوگوں کو واپس لے کر آئے۔ جنگ کے لیے رومی فوج کی تعداد بڑھتے بڑھتے 1,00,000 ہو گئی۔ ان کے سب فوجی جدید اسلحے سے لیس تھے۔ کئی ہزار رومی فوجیوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں سے باندھ رکھا تھا تاکہ وہ اس میدان کو چھوڑ کر نہ جا سکیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد صرف 30 سے 40 ہزار تھی۔ یرموک کے قریب 2 دریاؤں کے ملاپ سے ایک بڑا میدان ہے جہاں یہ جنگ واقع ہوئی، اور اسی میدان پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ ابتدا میں رومی فوج نے غلبہ پایا مسلمانوں پر، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مسلمان فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور پیچھے ہٹتے ہٹتے وہ مسلمان عورتوں کے خیمے تک جا پہنچے۔ اس وقت مسلمان خواتین نے جو مثالی ہمت کا مظاہرہ کیا اور اپنے خیموں کی جو چوبیں ہیں ان کو اکھاڑ کر مردوں کو غیرت سے للکارتے ہوئے کہا کہ اگر تم لوگ پیچھے ہٹے تو ہم خود تم لوگوں کے سر توڑ دیں گے۔ یہ للکار اس قدر کارگر ثابت ہوئی کہ مسلمانوں کی غیرت نے جوش کھایا اور بالآخر اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ اس جنگ میں فیصلہ کن فتح کے بعد تاریخ نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ رومی حکومت کو جو شکست فاش ہوئی، اس وقت مسلمان خواتین نے جو مثالی ہمت کا مظاہرہ کیا اور اپنے خیموں کی جو چوبیں ہیں ان کو اکھاڑ کر مردوں کو غیرت سے للکارتے ہوئے کہا کہ اگر تم لوگ پیچھے ہٹے تو ہم خود تم لوگوں کے سر توڑ دیں گے۔ یہ للکار اس قدر کارگر ثابت ہوئی کہ مسلمانوں کی غیرت نے جوش کھایا اور بالآخر اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ اس جنگ میں فیصلہ کن فتح کے بعد تاریخ نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ رومی حکومت کو جو شکست فاش ہوئی اور روم اس جنگ سے شکست خوردہ ہو کر حسرت سے شام کے سبزہ زاروں کو الوداع کہتے ہوئے ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ سیدنا ابو بکر کے عہد خلافت میں ہی اسلامی فوج شام پر چڑھائی کے لیے فلسطین کی طرف پیش قدمی کر چکی تھی۔
بیت المقدس کے عیسائیوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈالے کہ سیدنا عمر چابیاں لینے خود تشریف لائیں، لہٰذا خلیفہ دوم نے شام کی جانب سفر کا آغاز کیا۔ ان کا لباس اور سفر کا سامان نہایت ہی معمولی تھا۔ آپ کے غلام اسلم کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میں امیر المومنین ابن خطاب کے ساتھ تھا۔ ہم نے شام کا سفر شروع کیا۔ ملک شام کی جب سرحد آئی تو کسی ضرورت سے امیر المومنین کو اپنی سواری روکنی پڑی اور وہ دور نکل گئے۔ اتنے میں ان کے اونٹ پر بیٹھ گیا۔ امیر المومنین واپس آئے تو بے تکلفی سے میرے اونٹ پر بیٹھ گئے اور اسی حالت میں ہم چل پڑے یہاں تک کہ ہم شام میں داخل ہو گئے۔ لوگ جوک در جوک آتے جا رہے تھے اور میں امیر المومنین کی جانب اشارہ کرتا جا رہا تھا، کیونکہ میں خلیفہ کے اونٹ پر سوار تھا اور لوگوں کو خلیفہ کی پہچان میں مشکل ہو رہی تھی کہ وہ ایک غیر مزین اونٹ کی پشت پر سوار تھے۔ خلیفہ دوم نے جو قمیض پہن رکھی تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ جب وہ مقام آیا تو فاروق اعظم نے اس بستی کے رئیس کو طلب کیا۔ وہ آیا تو سیدنا عمر نے اس سے فرمایا، میری قمیص دھلوا کر اس میں ٹانکے لگوا دو اور اس دوران مجھے کوئی اپنی عاریتاً قمیض دے دو۔ لہٰذا آپ کے لیے ایک قیمتی قمیض لائی گئی تو آپ نے اپنی قمیض دھلنے اور سلنے کے لیے دے دی اور عارضی طور پر ان کا مکمل قیمتی لباس پہن لیا۔ جب ان کی وہی کھردری قمیض دھل گئی تو قیمتی قمیض واپس کر کے اپنی سادہ قمیض پھر پہن لی اور اونٹ پر سوار ہو گئے۔ اس نے دیکھا تو اس نے کہا، آپ عرب کے حکمران ہیں، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ ایک اونٹ پر سوار ہو کر نکلیں، مگر آپ نے اپنے لباس یا سواری میں سے کسی بھی قسم کی آرائش یا ظاہرداری کی اجازت نہیں لی۔ جب سیدنا عمر شام پہنچے تو مسلمان افسران نے ان کا بھرپور استقبال کیا اور ان کے سادہ اور پیوند لگے لباس کو دیکھ کر سوچا کہ عیسائی امراء تو بہت قیمتی پوشاک پہنتے ہیں، لہٰذا بہتر ہوگا کہ خلیفہ قیمتی لباس پہن کر ان سے ملیں تاکہ عیسائی امراء سیدنا عمر کو حقیر نہ جانیں۔ لہٰذا وہ عمر کی خدمت میں قیمتی لباس لے کر آئے۔ اس پر آپ نے فرمایا، اللہ نے ہمیں جو عزت اسلام کے ذریعے دی ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ عیسائیوں سے معاہدے کی تکمیل کے بعد آپ نے بیت المقدس کی سیر کا ارادہ کیا۔ اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا تو عیسائیوں نے سیدنا عمر کو اجازت دی کہ وہیں نماز پڑھ لیں، لیکن انہوں نے باہر جا کر نماز ادا کی تاکہ ایسی کوئی مثال قائم نہ ہو کہ بعد میں مسلمان فاتحین کسی کلیسا کو زبردستی مسجد بنا لیں۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد سیدنا عمر نے سیدنا بلال سے درخواست کی کہ وہ اذان دیں، چونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اذان دینی چھوڑ دی تھی، لیکن جب انہوں نے خلیفہ کی درخواست پر اذان دی تو مسلمانوں کے دل غم سے بھر آئے اور سیدنا بلال سمیت سب رونے لگے، کیونکہ ان کو وہ دور یاد آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اور سیدنا بلال اذان دیا کرتے تھے۔ سیدنا بلال کا سوز زبان دلوں کو تڑپا دیتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی محبت سے سرشار تھے اور حب الہی کا جذبہ اذان میں جھلکتا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور سوز عشق سے ایسی اذان دی کہ مدتوں لوگوں کو یاد رہی۔ بعد میں اسی مقام پر چھوٹی سی مسجد تعمیر کی گئی جو مسجد عمر کے نام سے مشہور ہے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق اگر بحیثیت جرنیل اور حکمران سیدنا عمر اور سکندر اعظم کا مقابلہ کیا جائے تو سیدنا عمر ہر میدان میں سکندر اعظم سے بہت بلند مقام پر نظر آئے۔ سکندر اعظم کی باقاعدہ فوج تھی اور وہ خود بھی ایک تربیت یافتہ جرنیل اور بادشاہ کا بیٹا تھا۔ اس کے باوجود اس نے دوران فتوحات خود اپنے کئی جرنیل مروا دیے اور بہت سے لوگ خود اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کی فوج نے اس سے بغاوت بھی کی، جبکہ جو سیدنا عمر ایک ایسے خلیفہ اور حکمران تھے جن کے کسی ساتھی نے انہیں نہیں چھوڑا اور نہ ہی ان کے خلاف بغاوت کی، بلکہ سیدنا خالد بن ولید جیسے جرنیل اپنے عہدے سے برطرف ہونے کے بعد بھی آپ کی فوج میں شامل رہے۔ نہ صرف یہ کہ آپ نے سلطنت کا نظام بھی بہترین طریقے سے سنبھالا۔ اگر سکندر اعظم نے 10 برس میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تو سیدنا عمر نے اسی عرصے میں 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا۔ سیدنا عمر فاروق صاحب فراست ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین حکمران بھی تھے، چنانچہ آپ نے تیزی سے بڑھتی ہوئی ریاست کو سنبھالنے کے لیے اہم اقدامات کیے۔ سب سے پہلے مجلس شورا کا قیام۔ ملک کے اہم معاملات میں باہمی مشورے کرنے کے لیے مجلس شورا قائم کی گئی، جس میں صرف انہی صحابہ کو شامل کیا گیا جو صاحب علم اور فراست ہونے کے ساتھ ساتھ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے بھی مشرف ہوئے۔ دوسرا کام جو آپ نے کیا وہ صوبوں کی تقسیم تھا۔ سیدنا عمر کے زمانے میں فتوحات کا جو سلسلہ تھا، جس کی بدولت اسلامی مملکت کی حدود بہت وسیع ہو چکی تھی، انتظامی امور کو بہترین انداز میں کرنے کے لیے آپ نے حکومت کی تنظیم کی اور آپ نے حکومت کو 8 صوبوں میں تقسیم کر دیا۔ صوبوں کے عہدیدار بنائے اور ہر صوبے کو ایک گورنر مقرر کیا، جس کی مدد کے لیے اس کی کابینہ مقرر کی گئی۔ عہدیداروں کی نگرانی کے لیے سیدنا عمر کڑی نظر رکھتے تھے۔ ملکی حالات اور عہدیداروں کی جو سرگرمیاں تھیں ان سے باخبر رہنے کے لیے انہوں نے سراغ رساں مقرر کیے اور جو ان کو عہدیداروں سے متعلق اہم خبریں پہنچاتے تھے۔ آپ کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ اگر ہم مدینہ سے سینکڑوں میل بھی دور ہوتے لیکن ہمیں یوں لگتا تھا کہ خلیفہ کی آنکھیں ہم پر ہی لگی ہوئی ہیں۔ اگر کسی گورنر یا بڑے افسر کی شکایت آتی تو امیر المومنین اسے مدینہ بلا کر خود تحقیق کرتے اور فرماتے اگر کوئی عامل میری رعایا یا ظلم کرے گا تو رعایا کا فرض ہے کہ مجھے اس کے ظلم کی رپورٹ کرے، اگر میں اسے معطل نہ کروں تو پھر میں ہی ظالم ہوں گا۔ سیدنا عمر کے دور خلافت سے پہلے یہ طریقہ رائج تھا کہ ضرورت کے وقت جہاد کے لیے لوگ جمع ہو جاتے اور جنگ ختم ہونے کے بعد واپس چلے جاتے۔ سیدنا عمر نے ایک مستقل اسلامی فوج تشکیل دی۔ فوجیوں کو گھڑ سواری، نیزہ بازی، نشانہ بازی اور پیدل بھاگنے کی مشقیں کروائی جاتی۔ نیز تیراکی سکھانا بھی فوجیوں کے لیے لازم تھا۔ اس باقاعدہ فوج کے ساتھ ایک اور رضاکار فوج بھی ہوتی تھی جو اس باقاعدہ فوج کا حصہ تو نہیں ہوتی تھی بلکہ جہاد کے وقت اگر ضرورت پڑتی تو ان مجاہدین کو بھی لڑنے کے لیے بلا لیا جاتا۔ رضاکار مجاہدین کی اجرت باقاعدہ فوجیوں کی اجرت سے کم ہوتی تھی۔ سیدنا عمر نے اپنے دور میں فوجیوں کی باقاعدہ تنخواہیں مقرر کیں، فوجی چھاونیاں قائم کیں اور ہر چھاونی میں 3 سے 4 ہزار تازہ دم گھوڑے ہر وقت موجود ہوتے جو فوج کی ضرورت کے وقت مہیا کیے جاتے، اور اس کے علاوہ فوجیوں کی صحت کا بھی خاص خیال رکھتے۔ انہیں سردی میں گرم اور گرمیوں میں سرد علاقوں میں آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے بھیج دیا جاتا تاکہ ان کی صحت اچھی رہے۔ سیدنا عمر نے پولیس کا محکمہ بھی قائم کیا تاکہ وہ مستقل طور پر نگرانی کرے کہ کوئی شراب نہ بیچے، جانوروں پر زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے اور نہ ہی سڑکوں پر کوئی ناجائز تعمیر کی جائے۔ اسی طرح سیدنا عمر نے شریعت کے مسائل حل کرنے کے لیے باقاعدہ محکمہ افتاء بنایا اور لوگوں کو خود سے مسئلے حل کرنے اور فتوے دینے سے روکا۔ اس محکمے میں سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا معاذ بن جبل انصاری اور بہت سے صحابہ مقرر کیے جو فتویٰ جاری کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق کے اوصاف میں سے سب سے نمایاں وصف خوف خدا تھا۔ ان کے ایک صحابی ساتھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کو باغ کے اندر سے آواز سنائی دی کہ سیدنا عمر فاروق خود ہی اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے، اے خطاب کے بچے اللہ سے ڈر، اے امیر المومنین اللہ سے ڈر، یوں اپنے آپ کو بلند آواز سے ڈراتے رہتے تاکہ غلطی سے بچ سکیں۔ ایک مرتبہ حج کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک مقام پر فرمایا، یہی وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے باپ کے ساتھ مویشی اور اونٹ چرایا کرتا تھا۔ سیدنا عمر موت کو کثرت سے یاد کرتے اور ہنستے بہت کم تھے۔ سیدنا حسن کہتے ہیں کہ سیدنا عمر قیامت کی آیات تلاوت کرتے اور روتے روتے ہچکی بن جاتی، اکثر نماز میں آخرت اور قیامت کی آیات پڑھتے۔ سیدنا عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز کی آخری صفوں میں تھا کہ عمر نے نماز میں سورۃ یوسف کی آیات انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ کی تلاوت کی۔ آپ اتنا روئے کہ میں نے آپ کی رونے کی آواز پیچھے تک سنی۔ خوف خدا سے اس قدر لرزاں رہتے اور کہتے، اگر آسمان سے یہ آواز آئے کہ روئے زمین پر تمام لوگوں کو بخش دیا گیا ہے سوائے ایک کے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ وہ ایک بدقسمت انسان میں۔ کبھی کبھی اپنا ہاتھ آگ کے قریب لے جاتے اور فرماتے، ابن خطاب تجھ میں اس آگ کی تپش کو برداشت کرنے کی سکت ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں جنت کا ایک محل دیکھا جس کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا کس کا محل ہے؟ بتایا گیا عمر کا۔
میرے دل میں آیا کہ اندر داخل ہو کر اسے دیکھوں، مگر عمر تمہاری غیرت مجھ کو یاد آ گئی۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ روتے ہوئے کہتے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یا رسول اللہ کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار میں سو رہا تھا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے لائے گئے۔ بعض کی قمیض اتنی اونچی تھی کہ چھاتی تک پہنچتی تھی اور بعض کی تو یہاں تک بھی نہیں پہنچتی تھی، اور عمر لائے گئے تو ان کی قمیض اتنی لمبی تھی کہ چلتے ہوئے گھسٹتی تھی۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا، دین۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا اور اسی حالت میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا۔ میں نے خوب سیر ہو کر پیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ میں نے اپنا زائد دودھ عمر کو دے دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر لی؟ فرمایا، علم۔ مدینہ منورہ میں فیروز نامی پارسی غلام رہتا تھا۔ ایک دن اس نے سیدنا عمر سے شکایت کی کہ میرے آقا سیدنا مغیرہ بن شعبہ نے مجھ پر بہت بھاری محصول عائد کیا ہے، آپ اسے کم کروا دیں۔ سیدنا عمر نے رقم پوچھی تو اس نے 2 درہم بتائے۔ سیدنا عمر نے اس کا پیشہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ نقاشی اور آہن گیری۔ اس پر آپ نے فرمایا، یہ رقم اس لحاظ سے کوئی زیادہ نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ دل میں بہت ناراض ہوا۔ پھر سیدنا عمر نے اس سے پوچھا، میں نے سنا ہے تم بہت اچھی پنچکی بناتے ہو۔ یہ سن کر وہ بولا، آپ کے لیے تو ایسی پنچکی بناؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ وہاں سے ہٹتے ہی سیدنا عمر نے اپنے ساتھی سے کہا، اس نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اگلے ہی دن فجر کی نماز کے دوران فیروز نے گھات سے نکل کر خنجر کے کئی وار سیدنا عمر پر کیے۔ سیدنا عمر کہا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں مقرر کر دی۔ زخم اتنا شدید تھا کہ سیدنا عمر لہو لہان ہو گئے، لہٰذا سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو کھینچ کر امامت کی جگہ کھڑا کر دیا۔ صحابہ کرام نماز کے بعد آپ کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ گھر پہنچنے کے بعد سب سے پہلا سوال انہوں نے پوچھا، کیا تمام مسلمانوں نے نماز ادا کی؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں۔ پھر پوچھا، قاتل کون تھا؟ کہیں مسلمان میں سے تو نہیں تھا؟ لوگوں نے جواب دیا، نہیں۔ تو شکر ادا کیا کہ کسی مسلمان نے انہیں قتل نہیں کیا۔ ادھر فیروز نے مسجد سے نکل کر کئی لوگوں کو زخمی کیا اور کلیب بن ابی بکر کو شہید کر دیا۔ بعد میں یہ قاتل گرفتار ہوا لیکن اس نے خودکشی کر لی۔ جب سیدنا عمر بن خطاب کو لوگوں نے شدید زخمی دیکھا تو آپ سے کہا، اے امیر المومنین، آپ اپنا کسی کو جانشین مقرر کر دیں۔ آپ نے فرمایا، میں کس کو خلیفہ مقرر کروں؟ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ مقرر کرتا۔ اگر میرا پروردگار قیامت کے دن مجھ سے سوال کرتا تو میں جواب دیتا، میں نے تیرے پیغمبر کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ابو عبیدہ اس امت کے امین ہیں۔ اگر ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم زندہ ہوتے تو میں انہیں بھی خلیفہ مقرر کر سکتا تھا۔ اگر میرا پروردگار مجھ سے یہ سوال کرتا تو میں یہ عرض کرتا کہ میں نے تیرے پیغمبر کو یہ فرماتے سنا تھا کہ سالم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا، میں آپ کے سامنے عبداللہ بن عمر کا نام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تمہیں غارت کرے، اللہ کی قسم میں نے کبھی اس قسم کی آرزو نہیں کی۔ سیدنا عمر نے اپنے بعد آنے والے خلیفہ کے لیے کچھ ہدایات دیں کہ میرے بعد آنے والے جانشین کو کہنا کہ میری آخری وصیت کے طور پر اس شہر کے باشندوں سے مہربانی سے پیش آئے کہ انہوں نے دین اسلام کو مسکن عطا کیا، ان کی خوبیوں کو سراہے اور ان کی غلطیوں سے درگزر کرے۔ اسے تائید کرنا کہ عرب قبائل سے حسن سلوک کرے کہ وہ اسلام کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہیں، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ رسول اللہ کے کیے ہوئے معاہدوں کی تعمیل اور پاسبانی کرے۔ اے اللہ، میں نے اپنا کام مکمل کیا، اور جو میرے بعد آئے گا اس کے لیے میں نے مملکت کو مضبوط بنیادوں اور امن و ایمان پر قائم کر کے چھوڑا۔ 10.5 سال کی خلافت کے بعد دنیا سے رخصتی کا وقت آ چکا تھا۔ ساری عمر نیکیوں میں سبقت کی کوشش کرتے رہے، زندگی اسی دوڑ دھوپ میں گزاری کہ رضائے الہی حاصل ہو، اور آخری وقت میں بھی اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا، مجھے معمولی کپڑے کا کفن عطا کرنا، اگر اللہ کے نزدیک مجھ میں کوئی بھلائی ہوئی تو وہ اسے اچھے لباس سے بدل دے گا، اور اگر اس کے برعکس ہوا تو یہ بھی مجھ سے چھین لیا جائے گا۔
پھر کہا سیدہ عائشہ کو جا کر کہو عمر سلام کہتا ہے، یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین سلام کہتے ہیں، کیونکہ آج میں مسلمانوں کا امیر نہیں، لہٰذا انہیں سلام کہو اور کہو کہ اپنے حجرے میں مجھے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دے دیں۔ ان کے بیٹے نے جب سیدہ عائشہ کے پاس جا کر یہ الگناک واقعہ سنایا تو وہ رو رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن ان کو میں اس جگہ دفن ہونے کی اجازت دیتی ہوں۔ سیدنا عمر نے فرمایا جب میں مر جاؤں تو ان سے اجازت دوبارہ لینا اور کہنا عمر اجازت چاہتا ہے، اگر اجازت دے دیں تو وہیں دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ دیں تو مجھے عام مسلمانوں کے ساتھ بقیع میں دفن کر دینا۔ سیدنا عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی بشارت زندگی میں ہی دے دی تھی، اور خود بھی اپنے لیے شہادت کی دعا کیا کرتے تھے۔ یوں ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ شہید ہو گئے۔ جب سیدنا عمر کو غسل اور کفن دے دیا گیا تو سیدنا علی تشریف لائے اور انہوں نے سیدنا عمر کے چہرے سے چادر ہٹائی اور فرمایا، اے ابو حفص، اللہ آپ پر رحم فرمائے، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہیں کہ میں آپ جیسے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ سے ملنا پسند کروں، یعنی آپ جیسا اچھا نامہ اعمال میرا بھی ہوتا۔ سیدنا عبداللہ بن سلام نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اے عمر، تم بہترین اسلامی بھائی تھے، تم حق میں سخی تھے اور باطل میں سخت، تم پاک نظر تھے، عالی ظرف تھے، نہ مدح کرنے والے تھے اور نہ ہی غیبت کرنے والے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، عمر اسلام کے لیے ایک مضبوط قلعہ تھے کہ لوگ اس میں داخل تو ہوتے مگر اس سے نکلتے نہیں تھے۔ عمر کی وفات سے اس قلعے میں دراڑ پڑ گئی۔ اللہ، اگر میں جان لیتا کہ عمر کسی کتے سے بھی محبت کرتے تھے تو میں بھی اس سے محبت کرتا۔ سیدنا عمر کا اسلام لانا بذات خود ایک نصرت اور فتح کا باب تھا۔ آپ کا مدینہ جانا اسلام کے لیے زبردست ثابت ہوا۔ آپ کا دور خلافت امت کے لیے رحمت تھا۔ ان کی وفات امت کے لیے صدمہ عظیم تھی۔ سیدنا عمر ایک ایسی جامع کمالات ہستی تھی کہ ان کے کمالات اور اوصاف کا احاطہ کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ انہیں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ دعائے مصطفیٰ کا جواب تھے۔ 22.5 لاکھ مربع میل کی وسیع و عظیم سلطنت کا مقتدر سربراہ ہو کر بھی شہنشاہی سے دور، پیوند لگا لباس پہن کر مسجد کے ننگے فرش پر سونے والے یہ عظیم انسان اختیارات اور قوت اور شوکت کے لحاظ سے اپنے وقت کے سب سے بڑے فرمانروا تھے۔ دشمن ان کا نام سن کر کانپتے تھے، لیکن وہ اپنی ذمہ داریوں کے احساس کے بوجھ تلے دبے متفکرانہ زندگی گزارتے۔ رعایا چین سے سوتی اور وہ رعایا کے حالات کی فکر میں راتوں کو جاگتے۔ وہ مسجد نبوی کے فرش پر بیٹھ کر اہل شورا سے صلاح مشورے کرتے، لوگوں کی شکایتیں سنتے، ان کا ازالہ کرتے۔ تاریخ میں اولو العزم پیغمبروں کے بعد ایسے انسان کم ہی دکھائے دیتے ہیں۔ رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان اقرأ كتاب الله ترق جنانه عطشان ويشع وجه طهارة ووضاءة والقلب يملأه سنا الإيمان والروح إن عمرت بكل فضيلة لا لم تنلها قبضة الشيطان تحياه في دنياك عيش كرامة وتنال في أخراك علو جنان هو جنة هو رفعة وهداية وسبيل إسعاد ودرب أمان